بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. یہ دو لڑنے والے ہیں جو لڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں. تو وہ لوگ جو نے انکار کیا، کفر کیا، کاٹ دیا جائے گا ان کے لیے، یعنی کاٹا جائے گا، یعنی ٹیلر کیا جائے گا ان کے لیے آگ سے لباس، کپڑے ان کے لیے کاٹ کے آگ کے کپڑے گوئے ان کے لیے تیار کیے جائیں گے، عطا کیے جائیں گے، اور انڈیلا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی. یعنی جیسے درزی ہمارا کپڑا ہمارے جسم کے مطابق ناپ کر سیتا ہے، تو اس طریقے سے ان کے لیے آگ کا لباس ان کے جسم کے مطابق ناپ کر کے پہنایا جائے گا تاکہ برابر کی آگ ان کو لگے. خصم کا تسنیہ ہے خصمانی، اختصموا باب اختیار سے ہے. قطعت باب تفعیل سے ہے. سیاب صوب کی جمع ہے، نار کی جمع ہے نیران، اور نور کی جمع انوار. یصب صب یصب سے ہے، نصر ینصر. یسحر سحر یسحر پگھلانا، میلٹ ہو جانا. بطون بطن کی جمع ہے، اور جلود جلد کی جمع ہے. حاذانی مبتدا، خصمانی موصوف، اختصموا فی ربہم فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. خصمانی صفت وصف بها الفوج او الفریق. خصمان یہ صفت ہے اور اس کے ذریعے فوج یا فریق، آرمی یا گروپ، اس کا وصف بیان کیا گیا ہے. تو گویا یوں کہا گیا کہ ہذانی فوجانی اور ہذانی فریقانی مختصمانی. تو ہذانی میں خصمانی کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے تثنیہ لایا گیا ہے، اور اختصموا میں خصمانی کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اختصموا لایا گیا ہے. ہذانی میں لفظ خصمان تثنیہ ہے نا، لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے ہذان کہا گیا ہے، اور اختصموا میں لفظ خصمان کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ معنی کے اعتبار سے وہ جمع ہے، اس کو اختصموا کہا گیا ہے. قرآن کریم میں اس کی مثال وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر کے سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں. تو مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یستمع میں من کے لفظ کا اعتبار کیا ہے، اور حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، خرجو میں من کے معنی کا اعتبار کیا ہے. تو ایسے ہی یہاں حاضانی میں خصمان کے لفظ کا اعتبار کیا ہے، اور اختصموا میں خصمان کے معنی کا اعتبار کیا ہے. فا عاطفہ، الذین کفروا موصول صلہ مل کر کے مبتدا، اور قطعت فعل مجہول، لہم متعلق، اور ثیاب کائنۃ من نار. ثیاب کی صفت نکالیں گے کائنۃ، اور من نار کو اس کا متعلق بنا دیں گے، تو نائب فاعل بن جائے گا قطعت کا، اور قطعت فعل مجہول متعلق اور نائب فاعل سے مل کر کے خبر بن جائے گی الذین کفروا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اور یصب من فوق رؤوسہم الحمیم کے اندر ہم خبر ثانی بھی کہہ سکتے ہیں والذین کفروا کی،
اور ہم اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں لہم میں ہم کی ضمیر سے، یعنی قطعت لہم، تو ہم جو ہے اس کو ذوالحال بنا دیا، اور یصب من فوق رؤوسہم الحمیم کو حال بنا دیا، اور حال ذوالحال مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق قطعت کے، یا اس کو الگ سے خبر ثانی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی خبر متعدد، پہلی خبر ہو گئی قطعت لہم ثیاب من نار، اور دوسری خبر ہو گئی یصب فعل مجہول من فوق رؤوسہم متعلق یصب سے، اور الحمیم نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کے خبر ثانی الذین کفروا کی، الذین کفروا مبتدا اپنی دونوں خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا، یعنی یوں ہو جائے گا فالذین کفروا مقطوعۃ لہم الثیاب، مقطوعۃ لہم الثیاب ومصبوب فوق رؤوسہم الحمیم، ومصبوب فوق رؤوسہم الحمیم، تو اس طریقے سے کریں گے تو خبر متعدد سمجھ میں آئے گی. جی يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. یہ جو آیا تھا کہ وہ ڈالے جائیں گے ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، تو یسحر بہ گل جائے گا جس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے وہ سب کچھ جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالوں میں ہے، اور ان کی یعنی کھالیں، ان کی کھالیں بھی جل جائیں گی. ہاں کھانا، جو سرو الجلود، یعنی معافی بطونہم اس پر عطف ہے الجلود کا، یعنی پگھلا دیے جائیں گے، گل جائیں گے اس پانی کے ذریعہ، معافی بطونہم نمبر 1 اور الجلود نمبر 2. یسحر فعل مجہول به متعلق ما موصولہ وجد فی بطونہم قائم فی بطونہم مستقر فی بطونہم، تو فی بطونہم متعلق وجد سے، اور وجد اپنے متعلق سے مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے معطوف ہے، واو حرف عطف، اور جلود کا عطف ہے ما فی بطونہم پر، اور معطوف علیہ مل کر کے نائب فاعل یسحر کا، یسحر فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. جی اور ان کے لیے لوہے کی ہتھوڑے ہیں، ان کے لیے مقام لوہے کے ہتھوڑے ہیں، جب کبھی وہ ارادہ کریں کہ وہ نکلے اس میں سے غم کی وجہ سے تو لوٹا دیے جائیں گے اس میں، ان سے کہا جائے گا کہ چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ، یا چکھ لو عذاب کو. اور سنان بھائی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی اب سوال. جی سوال یہ تھا کہ یہ جو جملہ یسحر بہ ما فی بطونہم الجلود، یہ جو ہے الحمیم کی صفت ہو سکتا ہے، اس سے کنیکشن لگ رہا ہے کہ وہ پیچھے سے آ رہا ہے، تو اس کی صفت تو نہیں ہو سکتا، البتہ یہ حال ثانی ہو سکتا ہے، حمیم سے حال ہو سکتا ہے. صفت اس لیے نہیں ہوگا کہ حمیم تو معرفہ ہے، اور یہ پورا جملہ جو ہے وہ جملہ تو نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو موصوف صفت نہیں ہوگا. البتہ آپشن یہ ہے کہ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود کو حال بنا دیا جائے اور الحمیم کو ذوالحال بنا دیا جائے، اور حال ذوالحال مل کر کے نائب فاعل بنا دیا جائے یسحر کا. سمجھ میں آیا؟ جی حضرت یہ جیسے اس میں آیا کہ جلود جو ہے الجلودو ہے، اور وہ ما فی بطونی مارا ہے پیچھے جار مجرور، اور یہ عطف اس کا اس طرح ہو رہا ہے، تو یہ صحیح ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، یا ایسا ہے کہ جلودہم کی جگہ جو ہے نا یہ الجلود کر دیا گیا ہے؟ نہیں، ان کی کھالیں ہی گل جائے گی. تو اس پہ جو رفع ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جو یسحر کا نائب فاعل ہے نا، یسر کا نفع. اچھا ہاں، ما فی بطونہم یہ معطوف علیہ
اور اسی معافی بطونہم پر عطف ہے جلود کا، یعنی گل جائیں گے اس کھولتے پانی کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، نمبر 1، اور ان اور کھالیں بھی گل جائیں گی. صحیح صحیح. نائب فائل نمبر 2 ہو گیا یہ اس کا. معافی معطوف علیہ مل کر کے، یعنی یوں کہہ دیا کہ یسحب به الجلود، نمبر 1، یا یوں کہہ دیا کہ یسحب به ما فی بطونہم. پیٹ کے جتنے کانٹینٹس ہیں وہ سب گل جائیں گے بعد میں. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، مقامی یہ مقمع کی جمع ہے ہتھوڑا، قمع یقمع، اس کا معنی ہے کھٹ کھٹانا، ہتھوڑے سے مارنا. ارادو باب افعال سے جمع کا صیغہ، اور اعیدو باب افعال سے جمع مذکر غائب ماضی مجہول کا صیغہ. اعیدا اعیدا اعیدو. ذق ذوقا ذوقو، نصر ینصر سے امر کا صیغہ. ذق انک انت العزیز الکریم. قل قولا قولو ذق ذوقا ذوقو، اس طرح ہو جائے گا. لہم خبر مقدم، مقامع موصوف، کائنۃ من حدید، کائنۃ من حدید صفت، موصوف صفت مل کر کے مبتدا مؤخر، اور لہم خبر مقدم، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. کلما ظرف ہے شرط کے معنی میں. اعیدو ارادو فعل با فاعل، ان یخرجوا ان یخرجوا الناصبہ، یخرجوا منها من غم، منها متعلق اول یخرجوا، من غم متعلق ثانی یخرجوا. یخرجوا فعل فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر کے بتأویل مفرد یہ محل نصب میں مفعول بھی ہو جائے گا ارادو کا. یعنی کلما ارادو الخروج منها من غم. اعیدوا فیہا یہ جواب شرط ہے. اعیدوا فعل مجہول نائب فاعل، فیہا وہ آگ کی طرف جا رہا ہے، اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. تو فعل مجہول نائب فاعل متعلق سے مل کر کے جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. وَيُقَالُ لَهُمْ، یا تقول لهم الملائکۃ ذوقوا عذاب الحریق، ذوقوا عذاب الحریق. فرشتے ان سے کہیں گے کہ ذوقوا فعل با فاعل، عذاب الحریق مضاف الیہ مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ ہوگا. تو جملہ انشائیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر ایسا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس میں یہ جو کلما تھا یہ کیا کلن اور لما ہے ملا ہے؟ نہیں یہ پورا ہے کلما. اچھا جیسے یہ کیا ہے؟ اذا، اذ، کلما، متا، متاما، اس طریقے سے یہ حرف شرط ہے. اچھا اور اس کو ارادو سے کیسے جوڑا ہم نے کہا یہ حرف شرط ہے اور پھر ارادو ارادو ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا یہ جواب یہ شرط ہو جائے گا. جی جی اور اعیدوا فیہا جواب شرط ہے. جی جی ایسا کلما سے مضاف ہو جائے گا ارادو پورا جملہ یا کلما مضاف ہے اور ارادو مضاف ہے. تو پیچھے جو خصمان شرط جب بھی ہوگا نا تو وہ مضاف ہوگا اور اس کے بعد والا مضاف نہیں ہوتا ہے. اور حضرت جو پیچھے جو خصمان تھا اس میں دو فریق کون سے ہو جائیں گے؟ کافرون اور مؤمنون. کافر اور مومن. اچھا ہاں وہ مومن کہہ رہے کہ ہمارے ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانہار
تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. اس بعد جو لوگ ایمان لائے ان کو داخل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انہوں نے نیک عمل کیا اللہ ان کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ پہنائے جائیں گے، آراستہ کیے جائیں گے زیوروں سے، کنگنوں سے، سونے کے کنگنوں سے اور موتیوں سے، اور ان کا لباس اس میں حریر کا ہو، ریشم کا ہوگا. انہار نہرون کی جمع ہے، اساویر سیوار کی جمع ہے، اسویرتن اساویر، سیوار اسویرتن اساویر، لؤلؤا اس کی جمع لآلی آ جائے گی. ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، یدخل فعل بفعل، الذین آمنوا وعملوا الصالحات موصول صلہ مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، عملوا الصالحات معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر کے مفعول اول یدخل. جنات موصوف، تجری فعل فاعل، من حرف جار، تحتها مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق تحتی، انہار فاعل تجری. یحلون فیہا، اس کو ہم حال بنا سکتے ہیں الذین سے نمبر 1، اور جنات سے بھی حال بنا سکتے ہیں نمبر 2، کیونکہ فیہا ہا جنات کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الذین تو یحلون اندر وہ ہم الذین اس کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ سوال کوئی نہ کرے کہ جنات تجری کو اگر اس سے حال بناتے ہیں یحلون کو، یعنی یحلون حال، اور جنات تجری من تحتها الانہار ذوالحال، تو ذوالحال تو معرفہ ہوتا ہے. تو جنات کی جب صفت آ گئی تو ایک درجے میں اس میں تخصیص پیدا ہو گئی، تو تخصیص پیدا ہو جانے کی وجہ سے معرفت اس میں آ گئی، یوں سمجھ لیا جائے گا، اور ذوالحال معرفہ ہے یوں سمجھ لیا جائے گا، اور یحلون فیہا یہ اس کا حال بن جائے گا. اور الذین سے بنانے کی صورت میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ الذین تو ہے معرفت، اور یحلون فیہا اس سے حال بن جائے گا. حلا یحلی تحلیتن، حلیتن جو کہتے ہیں حلیت الاولیاء، اولیاء کا زیور کتاب کا نام، تو اسی سے ہے باب تفعیل میں. حلا یحلی تحلیتن، صلی یصلی تسلیتن، زکا یزکی تزکیتن. تو یحلون فعل مجہول نائب فاعل، فیہا متعلق یحلون، من اساور، من یہ تاکید کے لیے زائدہ، اور اساور لفظاً مجرور ہے اور محلاً منصوب ہے، لیکن لفظاً مجرور ہونے کے باوجود جر ظاہر نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غیر منصرف ہے. الف جمع کے بعد 2 حرف ہو یا 3 حرف ہو یا 1 حرف مشدد ہو تو یہ 2 حرف والی مثال ہے. الف جمع کے بعد واو اور را 2 حرف جمع ہو گئے، تو اساوی لفظاً مجرور ہے اور محلاً منصوب ہے یحلون کا. اور من ذهب، اساویر کائنۃ من ذهب، اساویر کائنۃ من ذهب، من ذهب متعلق کائنۃ سے، اور کائنۃ اپنے متعلق سے مل کر کے صفت موصوف صفت مل کر کے معطوف علیہ. واو حرف عطف، لؤلؤن کا عطف اساویر پر محل کے اعتبار سے ہے نہ کہ لفظ کے اعتبار سے. اگر لفظ کے اعتبار سے ہوتا تو لؤلؤن ہوتا، لیکن اساویر محل کے اعتبار سے منصوب ہے، تو وہ محل کے اعتبار سے لؤلؤ کا عطف اساویر پر ہے، اس لیے لؤلؤن پڑھا گیا ہے. تو معطوف علی مل کر کے یہ مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق یحلون، یحلون فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کے
हाल और हाल जुल्हाल मिलकर के मफूल युदखिलु का मफूल सानी और युदखिलु फ़िल फाइल मफूल अव्वल और मफूल सानी से मिलकर के जुमला फ़िलिया होकर के खबर हुई इन्न की, और इन अपनी इसम और खबर से मिलकर के जुमला इस्मिया हुआ। लिबासुहुम ये मुब्तदा और फीहा मुताल्लिक बिमहज़ूफ हाल मिन हरीर, यानी लिबासुहुम हरीरुन काइनन फीहा, हरीरुन जुल्हाल और काइनन फीहा हाल, और हाल जुल्हाल मिलकर के खबर, लिबासुहुम मुब्तदा की और मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया हुआ। कैसे हाल किस बनाया आपने इसको? हाल किसका बनाया? किसको? अब हरीरुन और कायरुन फिया में कुछ शक है। हरीरुन जुल्हाल जी और काइनन, फीहा से पहले काइनन लाने का जी, और वो हाल बन जाएगा। फीहा मुताल्लिक बना देंगे उस काइनन से, और काइनन अपने मुताल्लिक से मिलकर के हाल, और हरीरुन जुल्हाल, और हाल जुल्हाल मिलकर के खबर, मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इसमें। अच्छा अच्छा जी, पूरा जुमला भी हाल बन सकता है फिर इवेंचुअली अल्लदीना का, या हाल नंबर 2 या यो हल्लों का भी, यो हल्लों में जो ज़मीर है। हाँ बन सकता है, जन्नत से दोनों हाल मुतदाखिला बन सकते हैं। और ये जो नकिरा है हरीर, हरीर नकिरा इसलिए इसको बाद में लाए, ये वही वाला कायदा जो पहले गुजरा। हाँ जुल्हाल जब नकीरा होता है ना तो बाद में होता है। ये लुआ को मंसूब पढ़ा है, उसको हमने क्या इसके साथ नहीं जोड़ा, ये असाविरा के साथ नहीं जोड़ा, उसी के साथ जोड़ा है ना जी। कैसे? लेकिन यूं जोड़ा कि असाविर लफ्जन तो मजरूर है जी लेकिन महल्लन वो मंसूब है, जी, तो लुअन का अत्फ असाविर के महल पर है, ठीक, न कि असाविर के लफ्ज पर। अगर असाविर के लफ्ज पर होता ना तो लुइन होता। बिल्कुल। अब असाविर लफ्जन मजरूर है लेकिन जर जाहिर नहीं हुआ, उसकी वजह वही गैर मुनसरिफ है, इस वजह से। लेकिन नहव के एतबार से कोई पूछे तो आप यही कहेंगे कि असाविर ये लफ्जन मजरूर है और महल्लन मंसूब है। लफ्जन मजरूर मिन की वजह से है और महल्लन मंसूब युहल्लौना का मफऊल होने की वजह से है। तो लु का अत्फ असाबिर पर है महल के एतबार से, इख्तिराज लुइन भी है, तो उस वक्त फिर क्या कहेंगे कि असाबिर पर अत्फ है लफ्ज के एतबार से। मतलब उसमें जब लूल इन हो तो दूसरी चीज ज़हाबिन के साथ भी अत्फ हो सकता है उस केस में, फिर कि कंगन सोने के और मोतियों के, ऐसे भी हो सकता है। हाँ सोने और मोतियों के कंगन, कंगन जी, हो सकता है। ज़हाबिन पर भी उसका अत्फ हो सकता है। लुअन में लेकिन नहीं कर सकेंगे, या फिर वही करेंगे कि अगर लुअन हो तो फिर ज़हाबिन पे नहीं कर सकेंगे, वो महल्लन नस्ब समझ के महल के एतबार से ज़हाब पे। क्योंकि पहनने के एतबार से लुआ जो है वो असाविरा से ज्यादा मैच कर रहा है, क्योंकि वो डायमंड को अलग से पहनना तो असाविर में। असाविर तो कंगन हुए ना, कंगन सोने का या कंगन मोती के। जी जी यही मतलब वो ज्यादा अच्छा लगता है ना, मोती के सोना मोती तो अलग से उनको पहनाए जाएंगे, मोती पहनाए जाते हैं, सोने वाले उसमें हार की तरह पहनाए जाएंगे। ऐसे में छोटे छोटे लगीने लगे हुए होते हैं सोने वाले में, उसको ज्यादा और करने के लिए, जैसे जी अंगूठी में लगा हुआ। तो यानी वो कंगन के अंदर मोती भी लगे हो, है ना, हीरे वगैरह भी लगे हो वो सोने का, या ये कि मोती अलग से पहनाया जाए, वो कंगन होना जरूरी नहीं, गले में भी तो मोती, तो दोनों तरह पॉसिबल।
وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. ہدایت دیے گئے ہیں اچھی بات کی طرف، اچھے کلمے کی طرف، اور وہ ہدایت دیے گئے ہیں قابل تعریف راستے کی طرف. قابل تعریف کے راستے کی طرف. ہاں الحمید، ہاں ہاں اس ہستی کی طرف. المحمودہ. ہاں بالکل. خدو یہ کون سا صیغہ ہے، کون سے باب سے ہے اور کیا ہے، اصل کیا تھا، کون بتائے؟ ہدا یہدی جو نہیں ہے، ہدا یا ہدا یہدی میں ہدو پاسٹ کا ہے، جمع مذکر ماضی کا. اور ایک اور چیز معروف ہے. نہیں نہیں امر بھی امر نہیں مجہول ہے بھائی، مجہول ہے. ہاں بالکل ہدا بول رہے ہیں اور ہدا کے بعد ہدو نکال دیا اس نے. بالکل بالکل. جی ہدیہ 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 ہدیو، ایو سے او ہو جاتا ہے تو ہدو. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وہ واحد مذکر غائب مجہول ہے، یہ جمع مذکر غائب مجہول ہے. تو ہدیہ ہدیہ ہدو، ہدو کیا تھا، ہدیو تھا، کیا تھا، ہدیو. یا کا ضمہ دال کے کسرے کو دور کر کے دال کو دے دیا، پھر یا اور واو جمع ہو گئے، یا کو گرا دیا تو ہو گیا ہدو. اچھا یہ ایو کو ای بھی کرتے ہیں اور ایو کو او بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا تکلیف دہ بات ہے؟ اس کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایو سے او ہو جاتا ہے نا، لیکن ایو کو ای بھی تو کرتے ہیں، یرمیو یرمی کر دیتے ہیں، ہاں ہے نا. تو یائی ہو تو ای کر دیتے ہیں، واوی ہو تو او کر دیتے ہیں، یہی ہوگی وجہ، اور کیا ہوگی. رما یرمیو یرمی، اور یہاں ایو کو او کرتے ہیں. وہ کیا ہے مجہول کا وہ فرق وہ جو ہے جی یرمیو وہ صرف ایو ہے، ایو ایو ایو. ہاں ایو سے او ہو گیا، یرمیو ایو ای ہو گیا نا، یرمیو یرمی ہو گیا، رما یرمی. ایو سے ای، اور یہاں ایو سے ہدیو ایو او. میں تو خالی یہی سمجھاتا ہوں کہ بھائی جمع مذکر کا واو چونکہ اصل ہے اس کو لانا ضروری ہے، تو اس کے ساتھ واو کی مناسبت پیش سے تو وہاں پیش لے آتے ہیں، وہاں یا رکھتے ہیں، ورنہ ایو تو ای ہوتا ہے، اور جہاں دل چاہتا ہے وہ او کر وہ دیتے صرف ایو ہے. اور یہ کیا ہے، ای یا واو اور اس کے بعد ای. دوبارہ فرمائیے. یہ ایو سے او ہے اور وہ صرف ایو سے ای ہے. اچھا اچھا، یعنی ہاں صحیح ہے. تو یعنی وہ جس کے آگے یا کے بعد واو بھی ہو تو وہ پیش ہاں پڑھیں وہ گے. یہ ہے، ہاں تو وہ صرف ایو کو یا ہے بس، وہ تو آگے اس کے یعنی واو بھی ہے. ایو خالی بغیر واو کے ہوگا ہاں تو پھر ای بنے گا، واو آگے آئے گا تو او بنے گا. ہاں یہ زیادہ صحیح بات ہے، ایسے سمجھا دو سمجھ میں آ جائے. ورنہ ایو آگے تو واو آ رہا ہے، لیکن ایو لکھنے میں تو یہاں پر بھی یہی ہے نا، آگے اگرچہ واو ہے. یہ لکھا جائے گا حمزہ کسرہ یا پر پیش اور آگے واو بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو اس کو او کر دو، اور اگر آگے واو نہ ہو تو ای کر دو. ای کر دو. صرف میں اتنا پھیرتے ہیں کہ دماغ پھر جائے. یہ سمی جو کتاب ہے نا اس میں ٹیبل بنایا ہوا ہے 3 طرح کے بنا کے اور تھوڑا سمجھایا ہوا ہے. اس میں صرف عزیز میں، صرف العزیز میں پیج نمبر مجھے یاد نہیں ہے، میں دیکھتا ہاں ہوں. ہاں انہوں نے تو بہت کچھ بیچاروں نے کر کے کیا ہوا کوشش، لیکن زیادہ ڈیٹیل لینگویج اس میں جو ہے وہ تھوڑی اور آسان ہو جائے. جیسے لیکچر تھے ویسے ویسے لوگوں نے اس کو شاید نوٹ ڈاؤن کر لیا. ذرا اس کو اور سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. بہت زبردست کتاب، اس میں ماشاء اللہ قواعد سارے بہت اچھے طریقے سے آ گئے، لیکن ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. اس کی ترتیب جو ہے وہ ذرا اور اچھی رہتی آرڈر میں، یعنی وہ جو ان کا انڈیکس ہے نا اچھا رہتا بہت ڈھونڈنا. بہرحال کتاب زبردست ہے. فعل مجهول نائب فاعل الى حرف جار الطیب ذوالحال کائن من القول حال، حال ذوالحال مل کر کے صفت
الطیب موصوف کی نہیں، الطیب ذوالحال کائن من القول حال، حال ذوالحال مل کر کے مجبور، جار مجرور مل کر کے متعلق خدو، خدو فعل مجہول لائق فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، خدو فعل مجہول لائق فاعل، الی حرف جر، صراط مضاف، الحمید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق خدو سے، اور خدو فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا جی۔ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، وہ مسجد کہ جس کو ہم نے بنایا لوگوں کے لیے، خواہ وہ ٹھہرنے والے ہوں یعنی وہ اسی میں رہنے والے ہوں، ہاں لوکل ہوں، ہے برابر ہے اس میں ٹھہرنے والا یعنی مقامی، جی وہاں کے لوکل لوگ ہیں نا، یا بادی جو باہر سے آنے والے ہیں، بادیہ نشین، اور جو ارادہ کرے اس میں یعنی اس مسجد میں الحاد کا ظلم کے ساتھ یعنی بے دینی کا کوئی کام کرے تو ہم چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب۔ صد یصد نصر ینصر، سوا سوا یسوی تسویتا وسواء، عاکف وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون، عکف یعکف، اور اعتکاف اسی سے ہے، باب افعال میں اس کو لے گئے تو اعتکاف بن گیا۔ بعد بدا یبدو، بدا یبدو ظاہر ہونا یعنی باہر سے آنے والا، ظاہر ہونے والا، طاری باہر سے آنے والا، تو یہ اس میں منقوص ہے بادی، یا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ نزق الحاد باب افعال، ظلم ظلم یظلم، نزق اذاق یذق، نزق اذاق یذق۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الذین اس میں موصول، کفروا فعل با فاعل، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندر ضمیر ہو اس کو ذوالحال بنا دے اور وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کو حال بنا دے، واو حالیہ، یصدون فعل با فاعل، عن سبیل اللہ متعلق، یصدون سبیل اللہ کو معطوف علیہ کہہ دیں گے، واو حرف عطف، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، ہے نا، مسجد موصوف، الحرام صفت، الذی اس میں موصول، جعلنا فعل با فاعل، ہوں مفعول، للناس متعلق جعلنا، سواء العاکف فیہ والباد، یہ جعلنا کا مفعول ثانی، سواء مصدر، العاکف اس کا فاعل، فیہ متعلق عاکف، بعد عطف عاکف، معطوف معطوف علیہ مل کر کے فاعل، مصدر اپنے فاعل سے مل کر کے مفعول ثانی جعلنا، جعلنا فعل فاعل دونوں مفعول اور متعلق سے مل کر کے صلہ، الذی اس میں موصول کا موصول صلہ مل کر کے صفت ہے ثانی، المسجد کی، مسجد موصوف پہلی صفت الحرام، اور الذی الی آخرہ صفت ثانی مل کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے مجرور، جان مجرور مل کر کے متعلق یصدون، یصدون اپنے متعلق سے مل کر کے حال کفر کی ضمیر سے، حال ذوالحال مل کر کے صلہ الذین اس میں موصول سے اور موصول صلہ مل کر کے انکا اسم، اور ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، یہ جو ہے وہ ان کی خبر بن جائے گی شرط جزا مل کر کے، شرط جزا مل کر کے،
ایک دوسری ترکیب جعلناہ للناس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جعلنا فعل با فاعل ہو تو مفعول اول ہی بنانا ہے، اور للناس منسکن و معبدا لکل امت جعلنا منسکن، وہ مسجد حرام کے جس کو ہم نے عبادت ادا کرنے کی جگہ بنایا لوگوں کے لیے. تو پہلی صورت میں سواء العاکف فیہ والباد مفعول ثانی تھا، اور اب ہم مفعول ثانی محذوف نکالتے ہیں جعلناہ للناس منسکن و معبدا. اب سواء العاکف کیا ہو جائے گا؟ تو کہا کہ الناس جو ہے اس کو ذوالحال بنا دیں گے، اور سواء العاکف فیہ والباد ویسی ہی ترکیب جو پہلے کی گئی، یعنی مصدر اپنے فاعل سے مل کر کے یہ جملہ فعلیہ ہو کر کے حال بن جائے گا ناس کا، اور ناس ذوالحال حال مل کر کے مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق جعلنا سے. جعلنا فعل فاعل اور دونوں مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے صلہ اللہ موصول کا، اور موصول صلہ مل کر کے صفت ثانی مسجد کی، مسجد موصول کی دونوں صفتوں سے مل کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق یسدون سے. تو یسدون اپنے متعلق سے مل کر کے پھر وہی حال کفر سے، اور حال ذوالحال مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے ان کا اسم، اور ومن یرد فیہ بإلحاد یہ ان کی خبر بن جائے گی. تو سمجھ میں آئی دونوں ترکیبیں؟ ہو کو مفعول اول بنایا پہلی ترکیب میں، اور سواء العاکف فیہ والباد کو مفعول ثانی بنایا، اور للناس کو متعلق بنایا جعلنا کا، اور دوسری ترکیب میں ہو کو مفعول اول بنایا اور منسکن و معبدن محذوف نکالا ہے اس کو مفعول ثانی بنایا، اور ناس کو ذوالحال بنایا، اور سواء العاکف کو حال بنایا، اور حال ذوالحال مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق بنایا ہے جعلنا سے. من موصولہ یرید فعل با فاعل فیہ متعلق بی حرف جار، الحاد مجرور، جار مجرور مل کر کے یہ یرید کے اندر ضمیر جو ہے اس کو ہم ذوالحال بنا دیں، اور ملتبسن بالحاد بظلم اس کو حال بنا دیں، اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بنا دیں. تو یرید کے اندر ضمیر جو ہے اس کو حال بنایا، اور ملتبسن جو اس میں ارادہ کرے الحاد اور ظلم کو لیے ہوئے، الحاد اور ظلم کا التباس کرتے ہوئے، تو ملتبسن بالحاد، بالحاد جار مجرور مل کر کے ہم اس کو بنا دیں گے مبدل من ہو، اور بظلم کو بدل بنا دیں گے حرف جر کے اعادے کے ساتھ، باعادتی حرف الجر، یعنی بظلم بدل من الحاد باعادتی حرف الجر، باعادتی حرف الجر. تو متعلق ملتبسن، ملتبسن اپنے متعلق سے مل کر کے حال، حال ذوالحال مل کر کے فاعل، فاعل فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے شرط، نذقہ من عذاب علیم فعل فاعل مفعول، اور من حرف جار عذاب علیم موصوف صفت مل کر کے مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق نذق سے، اور نذق فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر کے ان کی خبر، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو گیا. ان سے لے کر کے والبعد تک ترجمہ کرتے ہیں تو تشنگی رہتی ہے، بات پوری نہیں ہوتی، اور اس کے بعد وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وہ ترجمے میں لے آئیں گے تو تشنگی دور ہو جائے گی، بات پوری ہو جائے گی، تو گویا کہ یہ ان کی خبر ہو جائے گی. یہ ترجمہ میں جب ہم کریں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کا جو ہے وہ جب والبعد تک کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر بالکل شرط لا سکتے ہیں الگ سے، جی، یعنی یوں لا سکتے ہیں ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد هالكون. اچھا اب بات پوری ہو گئی، ہلاک ہونے والے. ہالکون، ہاں ٹھیک، ہاں، اور اس کے بعد ہالکون ان کی خبر ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا الگ سے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں.
वो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए आसान रहेगा। हालिकूना खबर निकालते हैं ना वो, तो सीधा सीधा समझ में आ जाता है। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, हाल ये कि वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और उस मस्जिद हराम से रोकते हैं जिसको हमने लोगों के लिए बनाया, कि बराबर है उसमें ठहरने वाला और बाहर से आने वाला, यानी मकामी और बाहर से आने वाला, हलाक होने वाले हैं ये लोग। मुफ्ती साहब, ये आकिफ जो है इसके ऊपर ये मरफू है, ये किस तरह इसका समझ नहीं, सवाल आकिफ और जो बाद वो जो है ये मजरूर मस्दर लग का रहा। फाइल है, जैसे फेल का फाइल होता है ना, जी जी फेल का फाइल होता है मरफू, जी। तो ऐसे ही मस्दर का भी फाइल होता है, इसमें फाइल का भी फाइल होता है। तो ये सवाअन जो है वो मस्दर है और मस्दर के फाइल होने की वजह से ये मरफू है। अच्छा। हाँ, वो असल में इलियास भाई कोई कंफ्यूजन हो रही है कि अलबादी तो मजरूर है, मजरूर नहीं, ये भी मरफू है भाई, ये भी महल्लन मरफू है, ये काजिन वाला है, काजिन अलकाजी, वाला है, ठीक है, ये अलमादी मनकूस, छोटी या गिरा दी, लिखी नहीं, हस्फ की हुई है। सही है। इसमें मनकूस का एराब हालत रफ़ी में जम्मा रफ़ी, तकदीरी है, जी 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 जी, तो वो जम्मा तकदीरी है, ठीक ठीक ठीक। और हालत नस्बी और जर्री में फतहा, यानी हालत नस्बी में फतहा लफ्जी याद अल जब लगेगा तब। सही सही, जज़ाकल्लाह खैर। तो किसी और जैसे ज़रब या नसर के मस्दर के साथ फाइल लगाया जाए तो कैसे लगेगा? किसी और मस्दर के साथ अगर लगाया जाए, दरबन ज़ैदुन बकरन, अच्छा ज़ैद का मारना बकर को, सही है सही है। ऐसा हो जाएगा, दरबू ज़ैदिन बकरन। तो ज़रबु ज़ैदिन इजाफा भी कर सकते हैं, जी हाँ, ऐसे कर दे तो ऐसे भी चलेगा। वो ज़ैदिन जो है ना वो लफ्ज़न मजरूर है और जी। महल्लन मरफू होगा दरब के फाइल की वजह से। अच्छा, बस यही मैं सोच रहा था कि वो तो ज़रबु ज़ैदिन आता है तो मुदाफ मुदाफ अलैह, हाँ मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह के हिसाब से आता है। कोई नुक्ता तफसीरी या कोई बात? पहली आयत में कुछ शायद सही है कुछ लगाइए। इसके सवाल से ही था कि ये भी हज़रत आपने यहाँ पे हमने बदल बनाया ना इसको, बेलहादिम बेजुल्मिन को मुबदल मिन्हु और बदल के साथ, तो क्या ऐसा ही हम जो है वो पीछे भी कर सकते हैं, जैसे वहाँ था 22वें आयत के अंदर के कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा मिन गमिन, तो क्या वहाँ भी इसी किस्म की तरकीब भी हो सकती है कि मिन्हा क्या जो है वो मुबदल मिन्हु और मिन गमिन भी उसका भी बदल बन सकता है? जी सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या फरमाया? ये पूछा था कि जो जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे भी आखिरी आयत में बेइल्हादिम बेजुल्मिन, तो हमने मुबदल मिन्हु और बदल का भी एक कहा ना, यहाँ पे हो सकता है। जो ऐसे ही जो हम लोगों ने पहले पढ़ा 22वीं आयत के अंदर के अन यखरुजू मिन्हा मिन गमिन, तो वहां पे भी क्या मुबदल मिन्हु और बदल कर सकते हैं हम? नहीं, वहाँ असल में मिन्हा में हाँ जो है ना वो कुछ और चीज है और गम्मिन कुछ और चीज है। अच्छा, वहाँ दोनों चीजें बतलानी मकसूद है। दोनों चीजें अलग अलग बताने में। हाँ, जहन्नम से निकलने का इरादा करेंगे मारे गम की, अच्छा ठीक है, तो लौटा दिए जाएंगे। ठीक है, वैसे दोनों का इरादा अब अलग अगर अलग हम मिन्हा को निकाल दे और मिन गम्मिन लगा दे जी, तो कहाँ से निकलने का वो महजूफ हो जाता है, और अगर मिन्हा लगा दें और मिन गम्मिन को हज़फ कर दे तो क्यों निकलना वो हज़फ हो जाता है। तो वहाँ दोनों बातें बतानी मकसूद है कि कहाँ से निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, ठीक है, कहाँ से निकलेंगे और क्यों निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, तो ऐसा है वो। मैं ये पूछ रहा था कि जो पहली आयत हमने इधर क्या कहते हैं जिसमें पहली आयत जो पढ़ी थी हमने, जो आयत नंबर 19, इसमें यह है कि यानी कि उनको आग का लिबास पहनाया जाएगा, फिर पानी भी ऊपर डालेंगे, तो यानी कि खैर मुझे कोई तफसील तो नहीं हुई, लेकिन यह कि पूछना चाह रहा था कि इसमें कहीं पे कुछ गुजरा है नक्शा कि भाई पानी से आग बुझ जाएगी लेकिन वो पानी की तकलीफ फिर लोगों को होगी, या कुछ इसका कुछ वजाहत कहीं पे है? खौलता पानी डाला जाएगा।
हाँ, तो वो आग का लिबास जो है, तो आग देखिए तो मेरा पानी से बुझ अजीज, जाती है। हम ये तो यहाँ वहाँ आपको की दुनिया में नजर आती है ना, वहाँ की दुनिया आग की को आग हम भी है यहाँ कि की आग आग पर में क्यास नहीं करेंगे। जी यहाँ हम देखते चले आ रहे हैं कि पानी गिरता है तो आग बुझ जाती है, इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा। अब तो अब कुछ तो उम्र ऐसे हैं कि उसको वहीं के लिए छोड़ दो। और नहीं हजरत, अब तो ये साइंटिफिकली भी समझ में आता है ना, जी समंदर में आग लगना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। सब जानते हैं कि ये जो कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन जलने वाली है और ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करती है, जलाने में हेल्प करती है, तो समुद्र में आग लगना कोई बहुत कॉमन बात है, बहुत इजी बात है। और इसीलिए ये जो है कुरान में जो है ना, वो बिहार सुज्जिरत, तो अब ये बात बिल्कुल तय हो गई कि समुद्र के अंदर आग लगाई जाएगी। वही बताने के लिए कि आग को बुझाना जरूरी नहीं है, तो अल्लाह का हुक्म होता है तो बुझाती है। एक दुनिया में एक तरतीब वो चल रही है, लेकिन इन दो गैसेस को अलग किया जाए तो वही आग जलाने का काम करती है, ऑक्सीजन जी हाइड्रोजन जलती है। जी, असल में मैं ये कह रहा था कि वो देख के पानी आस करेंगे कि भाई बुझ जाएगी शायद, लेकिन उल्टा पानी भी गर्म ही होगा तो तकलीफ ही बिल्कुल, और वो बुझेगी भी नहीं, बुझेगी भी नहीं। और ये पानी मिलेगा और बुरा हाल होगा उससे। अल्लाह महफूज रखे। हज़रत ये सवाल था, ये जो आयत है ये वलहुम मक़ामिउ मिन हदीद, इसकी तफसीर में एक हदीस दी गई है कि लौ वुदिअ मिक़मअुन मिनहा फ़िल अर्दि सुम्मा इज्तमअ अलैहि सक़लानि मा अक़ल्लुहु मिनल अर्द। तो इसके बारे में फरमाइए कि क्या इसको तफसीर में आइए इसको पहले, जी मैं शेयर करता हूँ। तो उसकी सरहद देखी जाए। ये तो मैंने ऐसे पेश कर लिया था, उसकी अक्सर हदीस तफासिर में ये लिखी है ये हदीस। जहन्नम का एक हथौड़ा अगर जमीन में रख दिया जाए, फिर उस पर जिन और इंस जमा हो जाए, तो वो सारे मिल करके उसको जमीन से उठा नहीं सकते। कितना हैवी होगा ये। अकल्ल यानी उठाना है ना, कुरान करीम में अकल्लक सहाबन से काला, बादल जी हवा भारी बादल को उठाती है, तो ये मतलब है कि माँ अकल्लू वो उसको उठा नहीं सकेंगे जमीन से, यानी जमीन पर हथौड़ा रख दिया जाए, वो जमीन आग का, जहन्नम का, और सबको कहा जाएगा कि सब मिल करके उठाओ, तो वो सारे मिल करके उसको उठा नहीं सकते। तो वर्ड तो में वो जो अकला होता है, जो उखाड़ने के माने में, वो आइन के साथ आता है। जी आएंगे कला जी कला, ठीक है। कला या कलाऊ उखाड़ना है, और ये कल और ये कमा है। जी बिल्कुल। हाँ, हदीस ज़ईफ है अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, लेकिन बहरहाल खाली ज़ईफ ही लिखा है। शेख अर्नाऊद की भी तहकीक की है, और थोड़ी रूहुल मानी मैंने लिखा है, उसके में रेफरेंस दिया है कुछ। अल्लामा अच्छा ये वाली सर, लेकिन उसके बाद जो खाली ज़ईफ लिखा है, न मौजू है न ज़ईफ जिद्दन। तरगीब और तरहीब में भी आई है, लेकिन फज़ाइल और उसके लिए मुनासिब। जी और कोई सवाल? भाई हफीज, वो कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन, तो वो बदले इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, यानी कि उस केस में तो हम बदले इस्तेमाल में तो ये कहेंगे कि अलग चीज हो गई ना, टोटल उसमें शामिल नहीं हुई, ऐसे मतलब इसमें शामिल होगी, एक हिस्सा होगा ना उसका। अच्छा, इस्तेमाल में शामिल होती है, वो दूसरी गलत होती है, हाँ, भूल गया। तो मिनहा जो है वो मुबदल मिन हो, और मिन गम्मिन ये बदले इस्तेमाल हो जाएगा। नहीं, इस्तेमाल तो होता है, उससे मुताल्लिक होने वाली चीज होती है ना बदले इस्तेमाल तो। हाँ, तो जहन्नमियों से मुताल्लिक है ना गम। सही सही मुताल्लिक है, ठीक है, बिल्कुल सही। जैसे अलिफ लाम मीम सजदा में मिन गम्मिन के बगैर आए, और वहाँ पे से मिनहा के हाँ,
صحیح. جزاک اللہ خیر. اب کیا دیکھیں؟